انگریزوں کا ظالمانہ قانون اور دستور پورے ملک کے اندر نافذ تھا، اور ملک کے ہر فرد بشر پر یہ لازم تھا کہ وہ انگریزوں کے قانون کی حمایت اور پیروی کرے، اور ملک کا ہر فرد بشر انگریزوں کے ظلم کا شکار تھا۔ پورے ملک کے اوپر ایک ظالمانہ اقتدار تھا، اور ملک کا ہر فرد بشر مظلوم بن کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج 26 جنوری ہے۔ آج کا دن پورے ملک کے لیے، ملک کے ہر فرد بشر کے لیے ایک خوشی اور فرحت اور جشن کا دن ہے۔ آج کے دن پورے ملک کی عوام، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ یا عیسائی ہو، ہندوستان کا ہر فرد بشر اپنے دل کے اندر ایک خوشی اور فرحت کو محسوس کرتا ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک جشن اور خوشی کا ماحول ہے، پورے ملک کے اندر ایک جشن کا ماحول ہے۔ ملک کا ہر فرد بشر اپنے دل کے اندر ایک خوشی اور فرحت کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ملک عزیز کے اندر 2 دن پورے ملک کی عوام کے لیے، ملک کے ہر فرد بشر کے لیے بہت زیادہ عظمتوں کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس کو ہم یوم آزادی کے نام سے مناتے ہیں، اور ایک 26 جنوری جس کو ہم یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں۔ آج 26 جنوری ہے۔ ملک کے اندر آپ ہندوستان کے کسی گوشے میں چلے جائیں، ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، شہر ہو یا قصبہ، دیہات ہو یا قریہ، ہر جگہ ہر طرف لوگ آپ کو 26 جنوری کا جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں پر یوم جمہوریہ کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہوگا، تو کہیں پر اسلاف کی قربانیوں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہوگی۔ الغرض پورے ملک کے اندر ایک خوشی اور جشن کا ماحول ہے۔ اسکول اور کالج اور مدرسہ اور یونیورسٹی، ہر جگہ ترنگے کو لہرا کر ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج پورے ملک کی عوام ایک جشن اور خوشی منا رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے، ایک بات گردش کر رہی ہے کہ آخر یوم جمہوریہ کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ سال میں جب 26 جنوری آتی ہے تو اس کو یوم جمہوریہ کے نام سے کیوں منایا جاتا ہے؟ آج کے دن خوشی اور جشن منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہی چند سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 72 سال قبل ہمارا ملک ہندوستان ایک ظالم حکومت کے ظالمانہ اقتدار کے اندر تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آج سے تقریباً 72 سال قبل ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا۔ پورے ملک کے اوپر انگریزوں کی ظالمانہ حکومت چھائی ہوئی تھی، پورے ملک کے اوپر انگریزوں کا ظالمانہ اقتدار چھایا ہوا تھا۔ انگریزوں کا ظالمانہ قانون اور دستور پورے ملک کے اندر نافذ تھا، اور ملک کے ہر فرد بشر پر یہ لازم تھا کہ وہ انگریزوں کے قانون کی حمایت اور پیروی کرے، اور ملک کا ہر فرد بشر انگریزوں کے ظلم کا شکار تھا۔ پورے ملک کے اوپر ایک ظالمانہ اقتدار تھا، اور ملک کا ہر فرد بشر مظلوم بن کر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور ملک کا ہر فرد بشر اس کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ انگریزوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرے، اور جو بھی انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، انگریزوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتا تھا، تو اس کا انجام تختہ دار ہوا کرتا تھا۔ پورے ملک کے اندر ایک ظالمانہ اقتدار تھا، ایک ظالمانہ آندھی تھی، اور پورا ملک اس آندھی کا شکار تھا۔ لیکن جب اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ آنے کا وقت آیا، اور اسلاف کے خوابوں کی تعبیر پوری ہوئی،
اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ آیا 15 اگست 1947 کو ملک عزیز اس ظالمانہ اقتدار سے، ظالمانہ حکومت کے اقتدار سے اور ظالمانہ سازشوں سے آزاد ہوا۔ ملک کا ہر فرد بشر اس ظالمانہ حکومت کے ظالمانہ اقتدار سے آزاد ہوا اور اپنے دل کے اندر ایک خوشی کو اور فرحت کو محسوس کرنے لگا، ایک آزادی کو محسوس کرنے لگا، اور اس دن پورے ملک کے اندر ایک جشن منایا گیا جس کو ہم یوم آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر اس وقت کے جو ہمارے قائدین اور جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا، اور انہوں نے اس مشورے میں یہ طے کیا کہ اب جب کہ ہمارا ملک انگریزوں کے ظالمانہ اقتدار سے آزاد ہو چکا ہے، انگریزوں کی ظالمانہ سازشوں سے آزاد ہو چکا ہے، انگریزوں کی ظالمانہ حکومت اور ان کا جبر و تشدد ختم ہو چکا ہے، اب جب کہ ہمارے ملک کا ہر فرد بشر آزادی محسوس کرنے لگا ہے اور ملک کے اندر ایک آزادی کی لہر دوڑ چکی ہے اور ہمارا ملک پوری طرح سے آزاد ہو چکا ہے، تو اب ہمارے ملک کے اندر ایک قانون اور دستور ہونا چاہیے جس کے تحت ملک کی عوام کو ان کے حقوق دیے جا سکے اور ملک کی عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکے۔ چنانچہ 29 اگست 1947 کو ایک مشورے میں، ایک میٹنگ میں ایک جماعت کو تشکیل دیا گیا۔ 7 آدمیوں کی ایک جماعت تھی جن کا سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا، اور ان کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ آج سے آپ ایک ایسی دستور کی کتاب لکھیں، ایک ایسا آئین اور دستور لکھیں کہ جس کے تحت اب ہمارے ملک کی عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکے۔ چنانچہ اس پر کام شروع ہو گیا، اور تقریباً 2.5 سال کے بعد یہ کام اپنے انجام پر پہنچا، اور 24 نومبر 1949 کو آئین ہند کو اخذ کیا گیا۔ 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں اس وقت کے قائدین کی دستخط کرائی گئی، اور 26 جنوری 1950 کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے اور ملک کا نظام ایک جمہوریت والا نظام ہوگا۔ آج سے ہمارے ملک کے اندر اپنا خود ایک قانون اور دستور نافذ کیا جا رہا ہے جس کے تحت ہمارے ملک کی عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکے گی اور اپنے حقوق کی ادائیگی کو حاصل کر سکے گی۔ یہ تھا جمہوریت کا مطلب، اور یہ ہے یوم جمہوریہ کی تاریخ جو مختصر سی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ دعا ہے خداوند عالم سے کہ مولا کائنات ہم سب کو یوم جمہوریہ کو برقرار رکھنے کی اور جمہوریت پر ہمیشہ دائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔